السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ حمدا الذی نور القلوب بکتابہ وانزلہ بعوجز لفظ وعاجز اسلوب۔ الحمد للہ علی نعمت الاسلام، الحمد للہ علی نعمت القرآن، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ وصفیہ وخلیلہ، خیر من قرأ القرآن وخیر من علم القرآن وخیر من فهم القرآن، القائل خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقا دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ آج ہم رمضان المبارک کی بابرکت سعادتوں، رحمتوں اور مغفرتوں کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان المبارک کی رحمتوں، مغفرتوں اور آگ سے چھٹکارے کا پروانہ عطا فرمائے، اور ہمیں رمضان المبارک کی سعادتوں سے، برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی طرف سے اکیڈمی آف انٹرنیشنل صوفی اسکالرز فورم کی طرف سے، انٹرنیشنل صوفی اسکالرز فورم کی طرف سے تمام امت مسلمہ کے افراد کو رمضان مبارک کے آمد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ کل ہم نے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ اور سورہ فاتحہ پر گفتگو کی تھی۔ اس کا ہم نے خلاصہ بیان کیا تھا۔ آج ہم سورہ بقرہ کے مضامین اور اس کا خلاصہ بیان کریں گے، اور انشاءاللہ اختصاراً اس کے موضوعات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق بات کہنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کے سائے میں زندگی بسر کرنا نعمت کبریٰ ہے، اور اس کی قدر وہی انسان جانتا ہے جو اس سے لطف اندوز ہو، جس کا قرآن کے ساتھ تعلق ہو، جس کا اوڑھنا بچھانا قرآن ہو۔ یہ نعمت زندگی کی شان کو بھی بلند کر دیتی ہے، اسے بابرکت بنا دیتی ہے، اسے پاک کر دیتی ہے، اس کے ذریعے روحانی شفا ملتی ہے، دلوں کو جلا ملتی ہے، اندھیروں سے انسان کو روشنی کی طرف یہ کتاب مبین لے آتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمارے اوپر یہ خصوصی کرم ہے کہ ہم نے ایک عرصہ سے یہ دروس قرآن کا سلسلہ شروع کیا، آج سے 10-12 سال پہلے، اور آج تک الحمدللہ ہم اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور یہ اس کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ اس نعمت پر ہم رب کائنات کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ یعنی جب ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا تو ہمارے چند ساتھی تھے، الحمدللہ آج آہستہ آہستہ وہ ایک قافلہ بن رہا ہے، ایک کارواں کی صورت شکل اختیار کر رہا ہے انشاءاللہ۔ اور ہمارا
ہدف یہ ہے کہ ہم قرآن کے اس پیغام کو ساری دنیا میں پھیلائیں، کیونکہ ہماری اکیڈمی آف انٹرنیشنل صوفی اسکالرز کا جو سلوگن ہے وہ یہی ہے کہ محبت کے ذریعے علم کو پھیلانا۔ اب دیکھیں کہ یعنی اس نعمت پر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اگر آپ ذرا غور کریں کہ درس قرآن میں ہم نے جن موضوعات پر گفتگو کی تھی، اگر آپ غور کریں تو سورہ فاتحہ میں ہم نے 3 قسم کے انسانوں کا ذکر پڑھا تھا، پھر سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں ان کی مزید وضاحت کی گئی، پھر تمام انسانوں کو عبادت کی دعوت دی گئی، اس کے بعد انسانیت کی تاریخ کے زمین پر آغاز کا ذکر ہوا، پھر انسانوں کی مزید اقسام اور بالخصوص ان قوموں کا تذکرہ کیا گیا جن کے پاس رب کائنات کی طرف سے ہدایت آئی، اور ان کا جو پھر رد عمل تھا اس کا تذکرہ کیا گیا، تاکہ امت مسلمہ بھی اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھ سکے۔ مسلمان جو بحیثیت مسلمان قرآن حکیم پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اپنے آپ کو خیر امت سمجھتے ہیں، حضور کی امت اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اور یہ ایمان رکھتے ہیں چونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس لیے ہم فوراً مرتے ہی جنت میں پہنچ جائیں گے، تو ہمیں قرآن مجید کے آغاز میں بتا دیا گیا کہ تم سے پہلے بھی اسی طرح ہی جو ایک چنی ہوئی امت تھی، ان کے پاس رسول بھیجے گئے، وہ پیغمبروں کی اولاد تھی، ان پر اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے انعامات کیے، ان کو اللہ نے ہدایت بھی دی، دنیا کی نعمتوں سے بھی نوازا، اور لیکن جب انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات نہ مانی، اللہ کے فرامین پر عمل نہ کیا، تو پھر ان کا انجام کیا ہوا، اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 40 سے لے کر پارے کے اختتام تک مسلسل بنی اسرائیل کا ذکر ملے گا، اور ہر آیت میں اپنے آپ پر ہمیں غور کرنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اپنا تزکیہ کرنا چاہیے، ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، ان پر عمل کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ جب قرآن حکیم کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ آیہ کریمہ تو یہود کے بارے میں ہے، یہ عیسائیوں کے بارے میں ہے، یہ مشرکین کے بارے میں ہے، یہ کفار کے بارے میں ہے، ہم تو مسلمان ہیں۔ تو قرآن ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا، اس میں ہمارے لیے سبق ہے، اس میں ہمارے لیے لیسنز ہیں، اس میں ہمارے لیے نصیحتیں ہیں۔ اب دیکھیں کہ قرآن حکیم کا مطالعہ اس انداز میں کرنا چاہیے کہ ہر ایک آیت جو ہے جس کا ہم مطالعہ کرتے ہیں وہ ہمارے لیے نازل ہوئی ہے، اور اس سے ہم نے سیکھنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے۔ جیسے امام غزالی کہتے ہیں کہ آپ اپنے دشمنوں کے ذریعے بھی یعنی اصلاح کریں، تو دوسروں کے تجربوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یعنی اگر کسی برائی کی نشاندہی آپ کا دشمن بھی کر دے تو اس کو ترک کریں۔ پھر آدم علیہ السلام کا تجربہ ہمارے سامنے ہے، جو تجربہ آدم علیہ السلام نے کیا، تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ اس سے بھی ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ پھر بنی اسرائیل جو کو کہا جا رہا ہے اس کے یہ نہ کریں جو بنی اسرائیل نے کیا۔ یعنی اگر ہم یہ مختصر سا پس منظر سامنے رکھ کر آج سورہ بقرہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر انشاءاللہ ہمیں اس کے مضامین کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی۔ اب یہاں دیکھیں کہ سب سے پہلے ہم اس سورہ مبارکہ کی طرف آتے ہیں۔ سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے، اور یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اور ہجرت کے بعد نازل ہونے والی صورتوں میں سے سب سے پہلی صورت ہے، یعنی سب سے طویل ترین صورت ہے، اس لیے اس میں بیان ہونے والے مضامین کی تعداد بھی دوسری صورتوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ یعنی قرآن مجید کی طویل ترین آیت نمبر 282 بھی اسی صورت میں ہے، اور آیت الکرسی 255 بھی اسی صورت میں ہے، جو قرآن حکیم کی تمام آیتوں کی سردار ہے، جیسا کہ ترمذی میں امام ترمذی نے اس روایت کو ذکر کیا۔
پھر آپ دیکھیں کہ مدینہ طیبہ میں اسلام ایک باقاعدہ اسلامی ریاست کی صورت اختیار کر رہا تھا، اس لیے سورہ بقرہ میں عقائد اور عبادات کے علاوہ اسلام کے سیاسی، معاشی، اخلاقی، معاشرتی تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی، اور گزشتہ اقوام بالخصوص بنی اسرائیل کے عروج و زوال کا تذکرہ کیا گیا تاکہ امت مسلمہ جو ہے وہ اس سے عبرت حاصل کرے۔ پھر اس میں گائے کا ایک عجیب و غریب قصہ بھی ہے جس کے ذریعے سے ایک مقتول کو زندہ کیا گیا تاکہ اصل قاتل کی جو ہے وہ نشاندہی ہو سکے۔ اس واقعہ کی وجہ سے اس سورت کا نام جو ہے وہ بقرہ ہے، جیسے کہا گیا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ بقرہ کی تفسیر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 12 سال میں پڑھی، اور جس دن آپ نے ختم کی اس دن آپ نے اس کی خوشی میں اونٹ ذبح کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دعوت دی۔ اس کو تمام مفسرین نے ذکر کیا، امام قرطبی نے اپنی تفسیر احکام القرآن میں ذکر کیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھنے والے کو جنت والے دن اسے تاج پہنایا جائے گا۔ یہ بہقی شعب الایمان میں باب فی تعظیم القرآن میں اس کو ذکر۔ پھر فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ مشکات شریف کی حدیث ہے کتاب فضائل القرآن میں۔ پھر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایسا خزانہ ہے جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ یہ بھی مشکات شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح پھر آپ دیکھیں کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو فرمایا گیا کہ سیکھو اور اپنے بیوی اور بچوں کو بھی یہ آیات سکھاؤ۔ یہ دونوں آیتیں جو ہیں نماز اور قرآن کا درجہ رکھتی ہیں۔ اس کو بھی بہقی میں شعب الایمان میں باب فی تعظیم القرآن میں بیان کیا گیا۔ پھر فرمایا کہ میت کو دفن کر کے اس کی قبر کے سرحانے سورہ بقرہ کی پہلی آیات 5 آیات اور قبر کی پائنتی کی طرف کھڑے ہو کر آخری 2 آیات پڑھی جائیں۔ اس کو بھی مشکات میں یہ حدیث موجود ہے باب دفن المیت میں۔ پھر فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس کے پڑھنے میں برکت اور اس کے چھوڑنے میں حسرت ہے، یعنی ندامت ہے، خسارہ ہے، نیز اس کی برکت سے مکار لوگوں کا مکر و فریب اور جادو اثر نہیں کرتا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس صورت کے جو ہیں وہ کتنے فوائد ہیں۔ اب اگر آپ یہاں غور کریں تو سورہ بقرہ قرآن مجید کی دوسری صورت ہے اور یہ مدنی صورت ہے۔ اس صورت کا شمار قرآن حکیم کی سب سے بڑی صورتوں میں ہوتا ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں 286 آیات ہیں، اور یہ سورہ مبارکہ 40 رکوع پر شامل ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کی وجہ تسمیہ بقرہ ہونے کی، بقرہ کا مطلب ہے گائے، چونکہ اس سورت کی آیت نمبر 67 میں اور اس کے بعد گائے کا واقعہ بیان ہوا، اسی وجہ سے اس کو یہ نام دیا گیا سورہ بقرہ، اور یعنی گائے کا ایک قصہ بیان کیا گیا، اس وجہ سے اس کا وجہ تسمیہ جو سورت کی ہے۔ تو قرآن مجید ان صورتوں میں سے جس میں عقائد سے متعلق اہم ترین تعلیمات آ گئی ہیں ان میں سورہ بقرہ ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو 12 برس کے عرصے میں سیکھا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اس سے مقصود یہ نہیں ہے کہ انہوں نے پڑھنا سیکھی سورت 12 برس میں، بلکہ اس کے معانی، اس کی تفسیر کو سیکھا۔ اور پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ امام قرطبی نے ذکر کیا کہ پھر انہوں نے باقاعدہ اونٹ ذبح کیا، جس دن انہوں نے وہ سورت پوری سمجھ لی، ختم کر لی، تو باقاعدہ اونٹ ذبح کی اور تمام صحابہ کو اس کی خوشی میں دعوت دی۔ پھر اگر اس سورت کے مضامین پر ہم غور کرنا چاہیں تو آپ دیکھیں کہ مضامین سورہ بقرہ، اس سورت میں سب سے پہلے اس سوال کا جواب دیا گیا جو بندے نے اپنے رب سے کیا، اپنے خالق سے کیا، اپنے مالک سے کیا
کہ اے مالک کائنات، اے رب العالمین، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ تو رب کائنات نے اس بندے کے سوال کے جواب میں پوری کتاب مبین کھول کے اس کے سامنے رکھ دی اور فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، فرمایا کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب دیکھیں کہ یعنی جب سورہ بقرہ جو ہے اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس سوال کا جواب اس انداز میں دیا گیا کہ ھدی للمتقین۔ یہاں آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد 3 قسم کے انسانوں کا تذکرہ کیا گیا، لیکن اب دیکھیں رب کائنات نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ آپ کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ لیکن ہدایت کن لوگوں کے لیے ہے؟ جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، جو پرہیزگار ہیں، جو تقوی والے ہیں، جو خدا کا خوف رکھنے والے ہیں، جو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں، جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، رسول کی اتباع کرنے والے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں کہ اس میں شک ہو بھی کیسے سکتا ہے کہ یہ منزل من اللہ کتاب ہے، اور پھر رب کائنات نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا کہ ان نحن نزلنا الذکر و ان لہ لحافظون، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اب یہاں دیکھیں کہ فرمایا کہ قرآن حکیم ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے، پرہیزگاری کا عنصر ہے۔ اس کے بعد رب کائنات نے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا۔ پہلے متقین کا ذکر کیا، پھر کفار کا ذکر کیا، اور پھر منافقین کا ذکر کیا۔ اب اگر غور کریں تو پہلی آیات الذین یؤمنون بالغیب سے لے کر ہم المفلحون تک 4 آیات میں یہاں متقین کی صفات بیان کی گئیں، اور اس کے بعد پھر 2 آیات میں کفار کی بارے میں، اور پھر 13 آیات میں منافقین جو ہیں وہ ان کا تذکرہ کیا گیا۔ یعنی مومن جو ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ تہ دل سے ایمان لائیں گے، وہ ایمان بالغیب پہ ایمان لاتے ہیں، وہ رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ اور کفار جو ہیں وہ اس کتاب کے مخالف ہوں گے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور ان کا تذکرہ صرف 2 آیات میں کیا گیا، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ اکبر۔ یعنی ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی بصارت پر، ہر چیز پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مہر لگا دی۔ نہ وہ حق کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، اور نہ وہ حق کو دیکھنا برداشت کرتے ہیں، نہ وہ زبان سے حق کہنا چاہتے ہیں۔ اب اس کے بعد پھر تیسرے گروہ کا ذکر منافقین کا 13 آیات میں ہوا۔ اب دیکھیں کہ وہ یہاں سے شروع ہوتی ہیں من الناس من یقول آمنا باللہ والیوم الآخر وما هم بمؤمنین، پھر آخر تک ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور وہاں رب کائنات نے پھر ساری ان کی صفات بیان کی کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وہ ایمان نہیں لاتے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ تو یہ کہتے ہیں ہم نعوذ باللہ ہم بیوقوف، صحابہ کو کہتے تھے کہ بیوقوف ہیں، تو کہتے تھے کہ ہم بیوقوف لوگوں کی طرح ایمان لائیں۔ جب مسلمانوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب آپس میں تنہا ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم مذاق کرتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 اہم مثالیں ان کے لیے بیان کی، آگ اور پانی کی۔ اور پھر آگے جا کے آپ اگر دیکھیں تو رب کائنات نے باوجود اس کے کہ کفار اور منافقین کی برائیوں کے، ان کے انکار کرنے کے باوجود رب کائنات نے ان تینوں گروہوں کو یہ دعوت دی کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو جو تم ایمان لائے ہو، وہ اپنے رب کی عبادت کرو۔ کون رب؟ وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا تاکہ تم تقوی کی زندگی اختیار کر لو۔ اور آپ دیکھیں کہ یہاں ابن عباس ترجمان القرآن
رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں مومنین کو عبادت کی دعوت سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کریں، اس پہ ثابت قدم رہیں، اور کفار اور منافقین کو یہاں اس سے مراد یہ ہے دعوت سے کہ وہ کفار اسلام کو قبول کریں اور منافقین اور توبہ کریں اور پھر اللہ کی اطاعت کریں۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ یعنی اس رب کی جو ان کا خالق ہے اور اس سے پہلے لوگوں کا بھی خالق ہے۔ معلوم ہوا کہ جس نے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، پانی اتارا، اور قرآن حکیم کی پھر سچائی ثابت کی گئی کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اگر تمہیں شک و شبہ ہے تو اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ، 2-3 آیات لے آؤ۔ تو پھر وہاں خود ہی رب کائنات نے اس چیز کی نفی کر دی کہ تم یہ نہیں کر سکتے اور ہرگز نہیں کر سکتے۔ تو پھر اس آگ سے ڈرو کہ جس آگ کا ایندھن پتھر اور لوگ ہوں گے۔ اب یہاں دیکھیں کہ پھر آگ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد مومنین کو خوشخبری سنائی گئی کہ ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جب بھی ان کو کوئی پھل عطا کیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا، یعنی وہ پھل جتنے بھی ہوں گے وہ دنیا میں جو پھل کھاتے تھے انہی کی طرح ہوں گے، لیکن ان کا ذائقہ مختلف ہوگا، دیکھنے میں وہ اسی طرح ہوں گے۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ پھر فرمایا کہ وہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے، اور وہ جنت کے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ جنت کے بعد گویا آخرت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد قرآن حکیم کی مثالیں اور اہل ایمان اور اہل کفر پر مثالوں کا اثر فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مثالوں سے مقصود تو انسانوں کو سمجھانا ہے، تو مومن اپنے رب کی طرف سے اس کو درست سمجھتے ہیں، لیکن کافر جو ہیں اس کی ہنسی اڑاتے ہیں اور طنز کے طور پر طرح طرح کے سوال کرتے ہیں، اور اس قسم کی مثالیں یعنی بیان کرنے سے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا مطلب ہے، جس طرح یہود کی روش تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ معلوم ہوا کہ صاحب ایمان اور درست کردار وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بیان کی ہوئی مثالوں پر غور کریں، انہیں سمجھیں، اور سوال کرنے کے بجائے فوراً سر تسلیم خم کر لیں اور کہیں کہ سمعنا و اطعنا، اور کہیں کہ اسلمت لرب العالمین، ہم نے سنا اور ہم نے قبول کیا، ہم نے اپنے آپ کو رب کائنات کے سامنے سرنڈر کر لیا۔ اور کفار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں اور اس ٹو میں ہمیشہ لگے رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی عیب نکالیں اللہ کے کلام میں۔ اور پھر ہدایت اور گمراہی اللہ کی طرف سے ہے، اس بات کا تذکرہ کیا گیا۔ بڑے اہم موضوع اور مضمون کی طرف توجہ دلائی گئی آیت نمبر 27 میں۔ پھر گمراہ ہونے والوں کا تذکرہ اور علامات بیان کی گئی کہ وہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کو جو ہے وہ توڑتے ہیں اور قطع تعلق کرتے ہیں، اور پھر ان تعلقات کو جن سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں وابستہ رہنے کا حکم دیا ہے ان کو توڑتے ہیں۔ اور پھر اس بات پر تعجب کے انداز میں قرآن بیان کرتا ہے کہ ان کو زندگی اور موت عطا کرنے والی ذات وہ ہے، ان کو عدم سے وجود لانے والی ذات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے۔ ان کو اس نے زندگی دی، پھر موت دے گا، پھر زندگی دے گا، تو یعنی ان کو زندگی یعنی عدم سے وجود بخشا۔ تو یہ کیسے لوگ ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یعنی اوپر ایمان نہیں لاتے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا خالق ہے، ان کا مالک ہے، ان کا رازق ہے، ان کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان آیات میں یعنی بڑے واضح انداز میں فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں، جیسے فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون، یعنی جن چیزوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو توڑتے ہیں،
اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، تو یہی لوگ ہیں جو خسارے پر ہیں۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی قدرت کاملہ پر دلائل ہیں ان آیات میں، یعنی فرمایا کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، یعنی تم کیسے کفر کرتے ہو، تمہارا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا، تمہیں عدم سے رب کائنات نے وجود بخشا، اس نے تمہیں زندگی عطا کی، اور پھر تمہیں موت دے گا، پھر زندگی دے گا، تو پھر تم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات وهو بكل شیء علیم، آیت نمبر 29 میں۔ اور یہاں پھر آپ دیکھیں کہ کافروں اور منافقین کے حالات 2 رکوع میں بیان کرنے کے بعد اب تیسرا رکوع جو ہے اس مضمون کے ساتھ اس کا آغاز ہوتا ہے کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے عاجزی و انکساری کا اظہار کرے اور اس کے احکام بجا لائے، تاکہ اسے دونوں جہانوں میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سکون نصیب ہو، راحت نصیب ہو، اطمینان نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان سے سب سے پہلا مطالبہ یہی کیا ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں، پھر کتاب مبین کی طرف متوجہ ہونے کا حکم دیا گیا، جس کے برابر نہ کوئی کتاب ہے اور نہ ہو سکتی ہے، جیسے میں نے ابھی آیہ کریمہ پڑھی کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چیلنج کیا اور بالکل سادی دلیل پیش کی کہ اگر تم اللہ کا انکار یعنی اس کلام کا کیسے کر سکتے ہو جب تمہیں یعنی اپنے جاندار کے پیدا کرنے اور مارنے پر بھی اختیار نہیں، اتنی تم بے بس مخلوق ہو۔ اور قرآن مجید کے کلام اللہ کی صداقت میں سیدھی سادی دلیل پیش کی کہ اگر کسی کو شک ہو کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کہ انسان کا بنایا ہوا ہے، تو اس جیسی 10 صورتیں بنا لائیں، 10 نہیں تو 3 نہیں تو ایک ہی صورت بنا کر دکھا دیں۔ اور پھر فرمایا کہ اکیلے یہ ممکن نہیں، تم اپنے ساتھیوں کو، سکالرز کو، دانشوروں کو، ادیبوں کو، زبان کے ماہرین کو، خطباء کو، ادباء کو، علماء کو، سب کو بلا لو اور پھر ان کے ساتھ مل کر یہ کوشش کر لو، لیکن تمہیں سوائے ناکامی کے کچھ تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا۔ پھر رکوع کا خاتمہ اس بات پر ہوا کہ اے لوگو، زمین پر یہ ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی گئی، اور آسمانوں کو بھی اسی لیے پیدا کیا گیا کہ سورج، چاند، ستارے اور بارش وغیرہ کے ذریعے تمہیں نفع پہنچے۔ اس لیے تم اپنے مقام کو پہچانو، اپنے مرتبہ کو پہچانو اور وہ کام انجام دو جو تمہارے شایان و شان ہو، اللہ کی نعمتوں کو نہ جھٹلاؤ۔ اب پھر یعنی اگر ہم اس آیت میں غور و فکر اور تدبر کر کے اس کو سمجھ لیں اور اقوام عالم کو ان کے ذہن نشین کر دیں، جو لوگ مشرک ہیں، جو لوگ بتوں کو پوجنے والے ہیں، ان کو اگر اس حقیقت کا پتہ چل جائے کہ زمین و آسمان اور کل کائنات انسان کے لیے بنی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ان سب چیزوں کا مخدوم اور تمام کائنات سے افضل انسان اپنے سے کم تر چیزوں کی عبادت کرے، ان کے سامنے جھکے، ان کو سجدہ کرے، اور خدائے برتر کو چھوڑ کر اپنے سے بھی کم درجے کی مخلوق کی عبادت کرے۔ پھر آپ دیکھیں کہ چوتھے رکوع کا آغاز میں خاص طور پر انسان کے مرتبے، اس کے مقام اور وہ اس دنیا میں کامیاب زندگی سکتا ہے تاکہ اپنی عظمت اور شان کا صحیح اندازہ کر سکے، یہ اصول بتائے گئے۔ اور فرمایا گیا کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے وہ اپنے مرتبے سے گر جائے، جیسے کہ ایک دوسری جگہ پہ فرمایا گیا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ انسان کو رب کائنات نے بڑا یعنی تکریم کے ساتھ پیدا کیا، لیکن اپنی حرکتوں کی وجہ سے پھر وہ بہت نیچے چلا جاتا ہے، گراوٹ میں چلا جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور اس کے بعد ایسے خاندان کے بارے میں، بڑے خاندان کے بارے میں جو اپنے بارے میں گمان کرتے تھے کہ ہم شعب اللہ المختار ہیں، ہم آگ میں نہیں جائیں گے، اگر گئے بھی تو 7 دنوں یا 40 دنوں کے لیے جائیں گے، ہم چونکہ انبیاء کی اولاد ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں طرح طرح کی نعمتیں دی ہیں، ان کا تذکرہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کو ریجیکٹ کیا، انہوں نے اللہ کے رسول
پر ایمان نہیں لایا، انہوں نے اللہ کی کتاب پر ایمان نہیں لایا، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح سے ان کو سزا دی۔ یعنی گویا اس خاندان کے حالات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے سبق آموز انداز میں بیان کیے، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہ قوم اپنی حماقتوں، برائیوں اور اپنی لغو اور بیہودہ حرکتوں کی وجہ سے خلافت الہی سے محروم ہوگی۔ یہ پھر 5ویں رکوع میں یہ موضوع شروع ہوتا ہے۔ یہاں اس رکوع میں تو یہ ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ جب رب کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا تو فرشتوں نے سوال کیا کہ یا الہی، ایسے شخص کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پر فساد کرے گا، خون برپا کرے گا؟ تو ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر وَعَلَّمَ آدَمَ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم سچے ہو تو پھر ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اے اللہ ہمیں تو وہی معلوم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا، تو جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو ان ساری چیزوں کے نام بتائے، پھر ان سے کہا کہ قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انباہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ اللہ اکبر۔ اب آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ان کو نام بتائیں۔ تو جب نام بتائے تو پھر رب کائنات نے فرمایا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ میں غیب کی چیزوں کو بھی جانتا ہوں، جس کو تم چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہوں، جس کو تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہوں۔ پھر اس کے بعد تمام انسانوں کو، فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، یعنی جو ملائکہ کی مخلوق تھی ان کو حکم دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اور تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اور اس کی وجہ کیا تھی انکار کی؟ تکبر۔ اور آج بھی اگر کوئی یعنی تکبر کرتا ہے تو یہ ایک بہت بری بیماری ہے، انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اور بعض اوقات یعنی انسان اپنے آپ کو وہ چیز سمجھتا ہے جو وہ ہوتا نہیں ہے۔ صرف جس طرح گمان اور خواہشات پر مبنی آئیڈیاز تھے بنی اسرائیل کے، اسی طرح یہ انسان بھی سوچتا ہے۔ پھر فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اب دیکھیں کہ اس رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ بنی اسرائیل کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر رب کائنات نے فرمایا کہ گویا اس رکوع میں انسان کے منصب، نیابت الہی، فرشتوں کے استفسار، اللہ کا فرشتوں کو جواب، علم کا مقام و مرتبہ، فرشتوں پر انسانی عظمت کا ظہور، علم کے ذریعے انسان کو بلند مرتبہ عطا کرنا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے ملائکہ کو حکم دینا، پھر حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کا جنت میں رہائش اختیار کرنا۔ اب دیکھیں کہ رب کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا، پھر اپنا نائب بنایا، پھر ان کی رات و آرام کے لیے انہیں کمپینین یعنی بیوی کی صورت میں ساتھی دیا، پھر جنت میں جگہ دی اور کھانے کی بے شمار نعمتیں دی۔ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کو نوازتا ہے۔ اب یہ بندوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس کا شکر ادا کریں۔ اب دیکھیں کہ رب کائنات نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب تم میرا شکر ادا کرو گے تو پھر میں نعمتوں میں اور زیادہ اضافہ کروں گا۔ اب آدم علیہ السلام کو درخت کے پاس جانے سے روکا گیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش کا ذکر ہے کہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اب دیکھیں یہاں کہ شیطان جو ہے وہ عدو مبین ہے، جیسے ہم نے کل اعوذ باللہ کی تفسیر میں بڑی یعنی تفصیل سے بیان کیا تھا، اور میں نے آپ کے سامنے امام غزالی کی وہ بڑا سنہری قول رکھا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ شیطان ایسا دشمن ہے جو کوئی رشوت، کوئی سفارش قبول نہیں کرتا، کوئی چیز قبول نہیں کرتا۔ ہاں ایک چیز پر ہمیشہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے وہ تیار رہتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالے، اس میں شکوک و شبہات پیدا کرے۔ اب دیکھیں کہ یہاں حضرت آدم علیہ السلام کو پھر
جب ان سے یہ لغزش ہوئی تو پھر ان کو جنت سے زمین پر آبادی کے لیے حکم دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی، پھر ضرورت وحی کے متعلق بتایا گیا۔ ہدایت الہی سے اگر انسان سرتابی کرتا ہے تو اس کا نتیجہ ان مضامین کا تذکرہ ہے۔ پھر 5ویں رکوع سے 15ویں رکوع تک اگر آپ غور کریں تو بنی اسرائیل کے کئی واقعات بیان کیے گئے، مثلا ان کے عہد و پیمان کی خلاف ورزی، کوئی طور پر جلوہ خداوندی، پھر سبت کے دن جیسے وہ الہ اور بہانہ کرتے تھے کہ جمعے کے دن جا کے وہ نٹ بچھا کے آ جاتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جس طرح جمعہ مقدس دن ہے مسلمانوں کے لیے، اسی طرح ہفتے کا دن، لیکن ہم تو مسلمانوں کو اجازت ہے کہ آپ کاروبار کر سکتے ہیں ساری چیزیں سوائے جمعے کی نماز کے وقت، لیکن ان کے لیے یہ تھا کہ یہ دن مخصوص ہے عبادت کے لیے، آپ نے کوئی بھی نہیں کرنا، لیکن وہ اس میں ایلے اور طرح طرح کے بہانے تلاش کرتے تھے۔ اب پھر دیکھیں کہ گائے کا واقعہ بیان کیا گیا، قتل انبیاء کے بارے میں بتایا گیا، ان کے جادو اور سحر کے ناپاک کوششوں کے متعلق بتایا گیا، انبیاء کی توہین اور ناجائز حرکات کے بارے میں بتایا گیا، پھر نجات اور بخشش کے لیے جو غلط عقیدے انہوں نے گڑھے تھے، کبھی اللہ کی کتاب میں تبدیلی کرتے تھے، کبھی کچھ آیات کو کتاب سے نکال دیتے تھے، طرح طرح کی غلط تشریحیں کرتے تھے۔ اب یہاں دیکھیں کہ فرمایا کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کلمات سکھائے جس کے ذریعے انہوں نے توبہ کی۔ پھر کہا کہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یعنی آپ کہا کہ نیچے جاؤ اس بحشت سے سب کے سب، پھر اگر آئے تمہارے پاس اپنے رب کی طرف سے کسی قسم کی ہدایت تو اس کی پیروی کرو، تو میری اس ہدایت کی نہ تو کچھ اندیشہ ہوگا اور نہ ہی ایسے لوگ غمگین ہوں گے۔ پھر آگے فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یعنی جو لوگ اس کا انکار کریں گے اللہ کی کتاب کا، اللہ پر ایمان لانے سے، اللہ کے رسولوں پر، تو پھر وہ لوگ جو ہیں ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں۔ پھر آگے دیکھیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی، پھر بنی اسرائیل کو ان کے عہد کے بارے میں یاد دلایا گیا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انہوں نے وعدہ کیا تھا، کہا کہ تم اپنا وعدہ پورا کرو، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ پھر اسی طرح یعنی کتاب قرآن پر ایمان کی دعوت دی گئی، پھر آیات خداوندی کو جو وہ بالکل تھوڑی قیمت میں فروخت کرتے تھے اس کا تذکرہ کیا گیا، یعنی حق کو چھوڑ کر باطل پر عمل کرتے تھے۔ پھر فرمایا کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی حق اور باطل کو آپس میں نہ ملاؤ باوجود اس کے کہ تم جانتے ہو۔ پھر نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر فرمایا گیا بڑے اہم حکم دیا گیا کہ اگر آپ دوسرے آدمی کو نیکی کا حکم دیتے ہیں أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یعنی تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو اور دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ پھر آگے نماز اور صبر سے مدد کا حکم دیا گیا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، یہ بہت مشکل ہے، دشوار ہے، مگر ان لوگوں کے لیے جو خاشعین ہیں۔ پھر فرمایا کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، یعنی وہ لوگ جن کا یہ گمان ہے کہ وہ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ان کی ملاقات ہوگی تو اسی کی طرف انہیں لوٹ کر جانا ہے۔ پھر آگے انعامات الہی یعنی بنی اسرائیل پر، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، یعنی یہ میں نے تمہیں جو ہے تمہارے اوپر بے شمار اپنی نعمتیں نازل کی اور تمہیں تمام انسانوں پر فوقیت دی، تمہیں منتخب کیا۔ پھر قیامت میں بے قصی کے عالم کا تذکرہ کیا گیا، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ پھر فرعون کے مظالم کے بارے میں کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، یعنی وہ اگر کوئی بچہ ہوتا تھا تو اس کو ذبح کر دیتے تھے، مسلمانوں کو یہ عذاب دیتے تھے۔ تو پھر جو بنی اسرائیل کو سمندر سے راستہ دیا گیا، فرعون کو اس میں غرق کر دیا گیا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب
40 راتوں کے لیے گئے تو اس کے بعد انہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، اور یہ ظالم لوگ تھے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اس جرم کی معافی دی، ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، اس توقع پر کہ تم احسان مند بنو گے۔ پھر فرمایا کہ وآتینا موسیٰ الکتاب والفرقان لعلکم تہتدون، یعنی فرمایا گیا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی دی اور فرقان بھی، تاکہ سیدھے راستے پر چل سکیں۔ اب دیکھیں کہ یہاں یعنی الفرقان جدا کرنے والے، یہ لفظ فرق سے نکلا ہے، یعنی فرق سے، تفریق بھی اسی سے بنا ہے۔ فرق کے بارے میں یعنی مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، یعنی وہ معجزات جو فرمایا کہ وہ معجزات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے، ایک رائے یہ ہے۔ پھر دوسری رائے یہ ہے وہ غلبہ اور فتح جو فرعونی لشکر کے مقابلے میں بنی اسرائیل کو حاصل ہوا۔ پھر یہودی اس سے وہ مسائل مراد لیتے تھے جن کی تعلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے علاوہ زبانی طور پر حاصل ہوئی تھی۔ اسی طرح الفرقان قرآن حکیم کا نام بھی ہے، اس کے علاوہ دوسری آسمانی کتابوں کا نام کو بھی فرقان کہا گیا، اور جس کا مقصد یہ ہے کہ یہ کتابیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہیں۔ اب یہاں دیکھیں کہ پھر اگلی آیت میں وہ گائے کا واقعہ شروع ہوتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یہ ایک بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس نے اپنے چچا کو صرف اس کی میراث حاصل کرنے کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا۔ تو اب دیکھیں کہ پھر اس نے یہ کلیم کیا اور جا کے کسی کے دروازے کے سامنے اپنے چچا کی لاش پھینک دی اور صبح چیخنا چلانا شروع کیا۔ تو اب وہ آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے۔ کسی دنا آدمی نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہمارے درمیان موجود ہیں، تو ہم کیوں آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں، ہم ان سے یہ فیصلہ کرواتے ہیں۔ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان پر وحی نازل ہوئی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو حکم دے رہے ہیں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یعنی یہ تو وہ پیچھے جو بچڑے کی انہوں نے عبادت کی تھی، لیکن وہاں فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اللہ نے آپ کو گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس چیز سے کہ میں جاہل لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ تو پھر اس میں یعنی انہوں نے طرح طرح کے سوالات کیے، گائے کا رنگ کیا ہونا چاہیے، اس کی شکل کیسی ہونی چاہیے، اس کی عمر کیسی ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں اگر تو بنی اسرائیل پر یعنی سایہ ابر اور من و سلوہ ان کو عطا کیا گیا، ان کو پھر نافرمانی کی سزا دی گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے ان کو 12 چشمے جو ہے وہ پھوٹ پڑے، لیکن انہوں نے ساری ان نعمتوں کی جو ہے وہ ناقدری کی اور ان پر ذلت اور مسکنت جو ہے وہ طاری کر دی گئی۔ اب اگر دیکھیں وہاں کہ اس شخص کو زندہ کیا گیا، جب انہوں نے گائے ذبح کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس کو لگائیں گے تو وہ بول پڑے گا اور بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ اس نے بتا دیا، اور اس کے باوجود بھی یہ لوگ باز نہیں آئے۔ پھر انہوں نے اس کے بعد بھی انکار کر دیا کہ ہم نے نہیں قتل کیا۔ اب تصور کریں یعنی بنی اسرائیل کی ہٹ درمی کا اور ان کے بیہیویئر کا۔ پھر آپ دیکھیں کہ فرمایا کہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذالک ما سبقوا کانوا یعتدون، یعنی یہ ان کا عمل تھا کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، اپنے انبیاء کو بغیر کسی وجہ سے قتل کرتے تھے، اور اس نافرمانی کی وجہ سے کہ وہ اللہ کی اطاعت نہیں کرتے تھے وہ دائرہ اطاعت سے نکل جاتے تھے۔ پھر فرمایا کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجر عند ربہم ولا هم یحزنون، یعنی امتیازی نشان ایمان اور نیک اعمال ہیں۔ پھر کتاب پر عمل کی تاکید کی گئی کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یعنی جب ان کو کہا گیا کہ کتاب پر ایمان لائیں تو انکار کر دیا۔ پھر جب ان کے اوپر پاڑ ان کے سر کے اوپر رکھ دیا گیا کہ اس سے آپ کو کریش کر دیا جائے گا تو اس وقت گئے، پھر کہنے لگے ہم ایمان لے آئے۔ پھر اس کے بعد پھر دوبارہ اس سے مکر گئے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی رحمت اور اس کا فضل نہ ہوتا تو یہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ پھر ان لوگوں کو
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، یہ جو ہفتے والے دن مکر کرتے تھے، جمعے والے دن جا کے نیٹ بچھا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو جمعے والے دن کرتے ہیں، چونکہ انہیں یہ حکم تھا کہ ہفتے والے دن عبادت کے سوا اپنے کوئی کام نہیں کرنا، تو پھر ان کو جو ہے ان کی شکلیں بندروں کی طرح بنا دی گئیں۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، یعنی سرمایہ عبرت و نصیحت۔ پھر جیسے میں نے یہ عرض کیا کہ قاتل کے یعنی طریقہ بتایا گیا کہ کیسے پتہ چلے گا اس کا، ان اگلی آیات میں جو آیت نمبر 67 سے آگے ہیں، جیسے ابھی میں نے آپ کو سامنے یہ عرض کیا۔ پھر انہوں نے یعنی کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا طرز عمل دیکھیں، قالوا ادع لنا ربک، یعنی اپنے رب سے دعا کرو، جیسے نعوذ باللہ وہ ان کا رب نہیں تھا۔ تو پھر کہا کہ یعنی وہ گائے کیسی ہے، فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں قال ان یقول ان بقرۃ اللہ فارض ولا بکر، کہ نہ وہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو، درمیانی عمر کی ہو، تو اب تم گائے کو ذبح کر دو۔ پھر کہا نہیں، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، کہا کہ اب پھر اپنے رب سے دعا کرو ہمارے لیے کہ وہ ہمیں کلیئر کٹ بتا دے کہ اس کا رنگ کیا ہوگا۔ قال ان یقول ان بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین، کہ اس کا گائے کا زرد رنگ ہوگا گہرا، اور اس کا رنگ جو ہے وہ دیکھنے والوں کو اچھی لگتی ہوگی، یہ بھی بتا دیا۔ پھر اس کے بعد پھر دوبارہ آگے سوال کر دیا، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، یہ کیا ہے؟ کہا ان البقرۃ شاب علینا وان ان شاء اللہ لمہتدون، تو یعنی کہا کہ اب ہمیں مغالطہ لگ گیا ہے، ہمیں تو ساری گائے ایک جیسی لگتی ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال انه یقول ان بقرۃ اللہ ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوا ما كانوا يفعلون، یعنی اب فرمایا کہ نہ وہ محنت کرنے والی ہو، نہ زمین میں پانی دینے والی ہو، نہ اس میں کوئی یعنی ایسا نشان ہو، عیب ہو، تو کہا کہ ہاں موسیٰ علیہ السلام اب آپ حق بات کو لے کے آئے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے ذبح کیا۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے تو اس وقت بھی حق ہی بیان کیا تھا جب رب کائنات کو ان کو یہ حکم سنایا تھا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، لیکن کیونکہ ان کی گائے کے ساتھ محبت تھی، ان کے دلوں میں رچی بسی ہوئی تھی، اسی کی وجہ سے انہوں نے بچڑے کی محبت بھی شروع کر دی تھی جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ 40 دنوں کے لیے گئے تھے۔ تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چونکہ ان کے دلوں سے اس محبت کو مٹانا تھا، اس لیے ان کو گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ پھر یہ حکم دیا کہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّرْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یعنی گوشت کے چھونے سے مردہ کا زندہ ہونا یہ کتنا بڑا معجزہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی ہٹ درمی ختم نہیں ہوئی۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا کہ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ یہاں فرمایا کہ یہ سارے واقعات ہونے کے بعد، یہ سارے معجزات ان کا ظہور ہونے کے بعد بھی ان کے دل تبدیل نہیں ہوئے، اور ان کے دلوں کی مثال جو ہے وہ اس طرح دی گئی کہ ان کے دل پتھروں سے بھی سخت ہیں۔ پتھروں میں سے بھی بعض پتھر ایسے ہیں کہ جن سے دریا پھوٹ نکلتے ہیں، بعض پتھر ایسے ہیں جن سے پانی کے چشمے نکل پڑتے ہیں، اور بعض پتھر ایسے ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، لیکن ان کے دل جو ہیں وہ اس سے بھی بدتر ہیں، یہ غافل ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں اس چیز سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو۔ پھر فرمایا کہ اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ ثم یعرفون من بعد ما قالوا وهم یعلمون، یعنی اب مومنین کو یہ خطاب کر کے بتایا گیا کہ اس ساری چیزوں کے باوجود تم یہ توقع رکھتے ہو، انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، انہوں نے قرآن پر ایمان نہیں لایا، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، انہوں نے انجیل کو جھٹلایا، یہ ساری چیزیں تمہارے سامنے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو کس طرح انہوں نے جھٹلایا، کس طرح اللہ کی نافرمانی کی، کس طرح اپنے انبیاء کو قتل کیا، اور اب بھی تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ ایمان لائیں گے۔ تو حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ کے کلام میں بھی تبدیلی کر دیتا ہے اس کے بعد کہ وہ سمجھتے ہیں ان ساری چیزوں کو۔ پھر کہا کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ فَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ کہا کہ جو اب
یہ یہود کا نفاق جو ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، یہ تو وہی نبی ہیں جن کے بارے میں ہماری کتاب میں ان کی علامات موجود ہیں۔ اور جب ان عام لوگ ان کے سکالرز کے پاس جاتے تھے، لیڈرز کے پاس، تو وہ کہتے تھے کہ یہ کیوں چیزیں ان کو بتاتے ہو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کھولی ہیں تاکہ قیامت والے دن تمہارے خلاف اس کو حجت کے طور پر استعمال کریں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کو بھی جانتے ہیں جو تم اپنے دلوں میں ہائڈ کرتے ہو، چھپاتے ہو، اور اس چیز کو بھی جو ظاہر کرتے ہو۔ اور پھر فرمایا کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ یعنی فرمایا کہ ان میں سے ایک ایسا گروہ بھی ہے جو ان پڑھ لوگ ہیں، ان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، اور وہ صرف اپنی ڈیزائرز پر دین کی بیس بناتے ہیں، اور صرف اپنی خواہشات پر، صرف امیجنیشن پر، تصورات اور خیالات کے ذریعے، ان کے پاس پراپر نالج نہیں ہے۔ اور یہ فرمایا کہ ان کے لیے تباہی و بربادی ہے جو اپنے ہاتھوں سے لکھ کر کتاب کو اللہ کی طرف سے منسوب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کو بہت تھوڑی قیمت میں جو ہے وہ فروخت کرتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں نے جو اس کے ذریعے کمایا ہے وہ بھی ان کے لیے تباہی و بربادی ہے اس میں۔ اب دیکھیں کہ اس آیہ کریمہ میں 3 دفعہ ویل کا لفظ استعمال کیا گیا، چونکہ ان کا طرز عمل جو تھا، ان کے جو علماء تھے، وہ جو ان کے امیر بڑے بڑے لوگ، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہود جو تھے سارا بزنس ان کے ہاتھ میں تھا، سونے چاندی کا کاروبار ان کے ہاتھ میں تھا، لینڈ کا سارا بزنس ان کے ہاتھ میں تھا، دنیاوی اعتبار سے وہ ساری چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے تھے، صرف کتاب کا علم اور اللہ کے دین کا علم ان کے پاس نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے کہ صرف علماء سے کے پاس ہے تو ان سے پوچھتے تھے، اور وہ علماء کہتے تھے ٹھیک ہے ہمارے پاس آپ کی مشاکل جتنی بھی ہیں، آپ کے مسائل ہیں، جتنے بھی پرابلمز ہیں، ڈیفیکلٹیز ہیں، ان کا حل ہے ہمارے پاس، لیکن اس کے لیے آپ کو پے کرنا ہوگا۔ تو اس طرح دنیاوی مفادات کے لیے قرآن کی آیات کو تبدیل کرتے تھے، ان میں سے بعض چیزوں کو نکال دیتے تھے، بعض چیزوں کو میں اضافہ کر دیتے تھے، بعض معانی تبدیل کر دیتے تھے، اور پھر اس بارے میں بتایا گیا کہ اب ان ساری حرکات کے باوجود اب ان کا گمان اب بھی کیا ہے، قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده وما تقولون على الله ما لا تعلمون۔ اب بھی ان کا گمان یہ ہے کہ دوزخ کی آگ تو ہمیں نہیں چھوئے گی، اور اگر ہم دوزخ میں گئے بھی تو 7 دن کے لیے یا 40 دن کے لیے جائیں گے۔ 40 دن چونکہ انہوں نے یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کو طور پر تشریف لے گئے تو بچڑے کی عبادت کی تھی، اور 7 دن یعنی وہ سبت کی وجہ سے، تو اس کے بعد تو ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہاں عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ان سے ذرا سوال کریں کہ کیا انہوں نے کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دوزخ میں نہیں ڈالے گا، اور اگر ڈالے گا بھی تو نکال لے گا فوراً اتنے دنوں کے بعد۔ اور یہ استفہام انکاری ہے، یعنی ایسا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے واقعی تو اللہ تو اپنے وعدے کو کبھی بھی نہیں توڑتے، انسان تو توڑ دیتے ہیں، کوئی ریزن ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی سے پرامس کیا، آپ کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، آپ بیمار ہو گئے ہیں، کوئی اور وجہ بن گئی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے وعدے کو نہیں توڑتے۔ تو پھر آگے فرمایا ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا ایسی بات کرتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں جس کا تمہیں علم ہی نہیں، یعنی صرف جھوٹ اور بہتان باندھتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر۔ پھر آگے دوزخی اور جنتی جو گروہ ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا، فرمایا گیا کہ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئۃ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یعنی معیار جو بتایا گیا وہ نیکی اور بدی ہے، یعنی جس نے جو کمایا اس کے مطابق اس کو اجر ملے گا۔ تو یہاں فرمایا کہ کیوں نہیں جو شخص قصداً بری باتیں کرتا رہے اور اس کو اس کی خطا یعنی اس کی غلطیاں اور کوتاہیاں اس کو گھیر لیں، چونکہ یہ سارے آپ یعنی ان کے جرائم جو کرائمز ہیں، کریمنل ایفنس جو ہے، وہ سارا آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کے بعد اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہر طرف سے ان کو ان کی برائیوں نے گھیر لیا، ان کے کرتوت جو تھے۔ اب دیکھیں کہ ایک آدمی اگر پریزن میں ہو، جیل میں، تو ہر طرف پولیس ہوتی ہے، وہ کہیں نہیں نکل سکتا۔ اسی طرح اگر ایک کمرے میں آپ بند ہیں تو آپ تصور کریں کہ ان کی برائیوں نے ہر طرف سے ان کو سراؤنڈ کر لیا تھا، گھیر لیا تھا۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ پھر دوسرے گروہ کا تذکرہ کیا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون،
یہ لوگ جو ہیں یہ جنت کے کمپینین ہیں، جنت کے ساتھی ہیں، جنہوں نے نیک اعمال کیے، جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتابوں پر، اور پھر نیک اعمال بھی کیے۔ یعنی اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایمان کی تعریف یہ ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح، یعنی زبان کے ذریعے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، اور اپنی باڈی کے جتنے بھی آرگنز ہیں، اعضاء ہیں، ان کے ذریعے عمل کرنا۔ پھر اب یہاں دیکھیں کہ یعنی بتایا گیا کہ اصل جو معیار ہے وہ نیکی اور بدی ہے۔ جن لوگوں کے اعمال اچھے ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، جن کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ مسلمان یعنی جب دوزخ میں جائیں گے تو پھر اپنی غلطیوں کی سزا بھگتنے کے بعد یا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کی عہد شکنی کے حوالے سے گفتگو کی کہ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ یعنی بنی اسرائیل کی عہد شکنی کا ذکر کیا کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، قریبی جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور انہیں اچھی ان کے ساتھ بات کرنا، اور نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ دینا۔ لیکن اس کے باوجود پھر وہ اس سے پھر گئے، اور سوائے چند لوگوں کے۔ تو پھر آگے یعنی خون ریزی اور جلا وطنی کی ممانت کے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اب کیا تھا کہ یہ لوگوں کو اپنے ہی وطن سے نکال دیتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خون ریزی سے اور ان چیزوں سے منع کیا تھا، لیکن اس پر بھی انہوں نے عمل نہیں کیا۔ یعنی آپس میں خون کہا کہ نہ بہو تو انہوں نے آپس میں خون بہانا شروع کر دیا۔ اب یہاں دیکھیں کہ پھر اگلی آیت میں ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وان ياتوكم اسارى تفادوهم او محرم عليكم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ یعنی یہاں بتایا گیا کہ نافرمانی اور ظلم و جور یعنی جس سے تمہیں منع کیا گیا ہے وہی تم کرتے ہو، قتل و غارت، اور پھر خود غرضی کا انجام بتایا گیا، اور بتایا گیا کہ کیا تم قرآن کی بعض چیزوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو۔ یعنی یہاں اب پھر اگلی آیت میں اگر چلے جائیں تو پھر ان کے اس طرز عمل کی کہ جو وہ آیات کو یعنی بہت کم قیمت میں فروخت کرتے تھے، اس کے عوض میں دنیاوی فوائد حاصل کرتے تھے۔ فرمایا کہ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ پھر آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو گیا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِروحِ الْقُدُسِ۔ تو یہاں اب دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کو تورات دی، پھر اس کے بعد دیگر پیغمبروں کو بھیجا، پھر ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو یعنی نبوت کے واضح دلائل عطا فرمائے، ان کو روح القدس سے ان کی تائید کی، پھر نفس پرستی اور قتل انبیاء کے بارے میں بتایا گیا کہ افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون۔ یعنی جب بھی کوئی ایسا رسول آپ کے پاس آیا جو آپ کی خواہشات کے مطابق عمل نہیں کرتا تو یا تو آپ نے اس کو قتل کر دیا یا آپ نے اس کی تکذیب کی، اور پھر وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون۔ بنی اسرائیل کے تعصب کا تذکرہ کیا گیا کہ ان کے دلوں پر جو ہے وہ ان کے یعنی قالوا قلوبنا غلف، ہمارے قلوب محفوظ ہیں، یعنی فرمایا ان کے کفر کے سبب ان پر خدا کی لعنت ہے۔ تو بہت ہی تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں کہ پھر قرآن کا قصداً انکار اور ان پر لعنت کے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اب یہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ ایسے رسول آئیں گے، وہ ہماری مدد کریں گے، ان کی نشانیاں ساری موجود تھیں، اور جب وہ کتاب آئی اور وہ رسول آئے تو ان پر ایمان سے انکار کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یعنی باوجود اس کے جب ان کے پاس آئی انہوں نے پہچان لیا اور انکار کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان پر لعنت و انکار کرنے والوں پر۔
پھر قومی تعصب کا انجام جو ہے بے سمجھ ترو بہی انفسهم یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ فباؤ بغضب لغضب للکافرین عذاب مہین، یعنی قومی تعصب کا انجام جو ہے اس کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اب ان کا یہ کلیم کہ ہم تو اپنے نبی پر ایمان لائے، اپنی کتاب پر ایمان لائے، تو یہاں ان سے کہا گیا کہ اگر تم واقعی یہی بات ہے تو پھر تم نے اپنے انبیاء کو قتل کیوں کیا؟ پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو بچڑے کی یعنی انہوں نے گسالہ پرستی کی، وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام واضح بینات دلائل لائے، کتاب کی آیات آپ کے پاس لائے، اس کے باوجود آپ نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ یہاں ان کو بتایا گیا کہ تم سے ایک یعنی ایگریمنٹ سبحانہ تعالیٰ نے میثاق لیا تھا، عہد لیا تھا، تو اس کو بھی تم نے توڑ دیا۔ یعنی اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس کو مضبوطی سے پکڑنا، اور آپ نے کہا کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، تو کہا کہ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے قلوب میں وہی جو اس بچڑے کی محبت جو تھی وہ رچ بس گئی تھی، تو کہا کہ تمہیں جو ایمان یہ حکم دیتا ہے یہ بہت برا ایمان ہے اگر تم مومن ہو، چونکہ مومن کو یہ کبھی بھی حکم نہیں دیتا اس کا ایمان کہ وہ ایک جانور کی عبادت کرے جو اس سے کم تر مخلوق ہے۔ پھر آگے عقیدہ کی آزمائش کے حوالے سے ایک پرنسپل بتایا گیا، ایک رول بتایا گیا کہ کل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو، کیونکہ یہ موت سے بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ پھر آگے رب کائنات نے فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ مِّنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ یہاں آپ دیکھیں کہ ان کو کہا کہ دعویٰ قرآنی کی جو صحت ہے اس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ ظالم لوگ ہیں۔ پھر یہ زندگی کی تمنا کرتے ہیں، اور ان میں سے جنہوں نے شرک کیا وہ یہ تمنا کرتے ہیں کہ ان کو 1000 سال عمر مل جائے۔ اب پھر آگے دشمن خدا اور خدا کی نظر میں جو یہ جبریل علیہ السلام کے بارے میں ان کا جو نظریہ تھا، جب جبریل علیہ السلام آئے اور وحی لے کے، تو پھر انہوں نے کہا جبریل علیہ السلام تو ہمارے دشمن نے، انہوں نے آپ کو پتہ ہے سوال پوچھے تھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب وہ بیڑ لے کے آئے تھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسموم بیڑ جس میں زہر تھا، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالات کے جوابات دیے تھے اور کہا تھا کہ مجھے جبریل نے بتائے ہیں، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ جبریل تو ہمارا دشمن ہے، تو اس وقت یہ آئے کریمہ نازل ہوئی کل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ اگر جبریل کے بارے میں یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ، جو کوئی کہتا ہے کہ جبریل دشمن ہے، تو یہ تو اللہ کے حکم سے آپ کے قلب پر نازل ہوا ہے، اور اس کتاب کو لے کر نازل ہوا ہے جو اگلوں اور پچھلوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور مومنین کے لیے اس میں بشارت ہے۔ پھر کہا کہ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ جبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین، یعنی جس نے دعوت کی اللہ سے، اس کے فرشتوں سے، اس کے رسولوں سے، جبریل سے، میکائیل سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ پھر آگے یہودیوں کی عہد شکنی کی دوبارہ اس طرف توجہ دلائی گئی کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، کہ ہم نے بینات آیات نازل کی تو ان کا انکار تو وہی لوگ کرتے ہیں جو فاسق ہیں۔ پھر کہا وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یعنی جب بھی کوئی عہد کیا گیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس کو توڑ دیا، اور اکثر ان میں سے جو ہیں وہ ایمان نہیں لاتے۔ پھر کتاب اللہ کی بے حرمتی کے بارے میں بتایا کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ فرمایا گیا کہ یعنی جب ان کے پاس کوئی رسول آیا تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے یعنی تورات، تو ان کے اہل کتاب میں سے ایک فریق نے خود ہی اس کتاب کو پس پشت ڈال دیا، جیسے ان کو علم ہی نہیں ہے۔ پھر آگے جادو کے بارے میں جو
بتایا گیا کہ یہ جادو کرتے تھے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت وماروت. یہ بتایا گیا کہ سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ کافر، لیکن شیطان لوگ جو تھے انہوں نے کفر کیا. وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. پھر ہاروت اور ماروت کے بارے میں جو دو فرشتے تھے ان کا ذکر کیا گیا. پھر کہا گیا کہ وہ ما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنۃ فلا تکفر. وہ متنبع کرتے تھے کہ ہم فتنہ ہیں، تو یعنی جو ہم آپ کو سکھا رہے ہیں یہ کفر ہے. فلا تکفر فیتعلمون منہ ما یفرقون بین المرء وزوجہ. اور سب سے جو جادو کی ان کے سٹرانگ جو قسم تھی ان کے پاس، وہ میاں بیوی کو ایک دوسرے سے جدا کرنا. اور پھر کہا کہ ما ہم بالضارین بہ من احد الا باذن اللہ، یعنی وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی یعنی جو ہیں وہ سکھاتے ہیں انسانوں کو نفع بخش چیزیں بھی اور نقصان دینے والی چیزیں بھی. پھر آپ دیکھیں آگے، یعنی یہاں یہ چیز بتائی گئی کہ یہ چیزیں سارے اعمال جو ہیں یہ آخرت کی بربادی کا سبب بنیں گے. پھر آگے یعنی کیئرفل ہونے کی تعلیم دی گئی، احتیاط برتنے کی تعلیم دی گئی. آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا مت کہا کرو اور انظر کہہ کر پکارا کرو. چونکہ رائنا یعنی کا مطلب ہے ہماری طرف متوجہ ہو، لیکن یہ یعنی انظرنا ہمیں دیکھ. لیکن یہود جو تھے وہ یہ کلمہ کسی اور معنی میں استعمال کرتے تھے. نعوذ باللہ کہتے تھے کہ رائنا یعنی ہمارا چروا گاہ، یعنی نعوذ باللہ ہماری بیڑیں چلانے والا. تو اس لیے یعنی یہود کی زبان میں یعنی احمق کو بھی رائے نہ کہتے ہیں، تو اس لیے مسلمانوں کو اس سے منع کر دیا گیا. یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب اور احترام. اب جیسے دیکھیں کہ سورہ حجرات میں کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول الله اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ وعظیم. اب دیکھیں کہ یہاں یعنی بتایا گیا کہ اپنی آواز کو حضور کی آواز سے بلند نہ کرو. اگر تم ایسا کرو گے تو پھر تمہارے سارے اعمال جو ہیں وہ غارت ہو جائیں گے، تباہ برباد ہو جائیں گے، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا. اور پھر فرمایا کہ جو لوگ حضور کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں وہی لوگ تقوی والے ہیں. پھر اب آگے دیکھیں یہاں کہ جذبہ کفار مسلمانوں کے حق میں کہا کہ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم اللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یعنی یہ نہیں چاہتے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے مسلمانوں پر کوئی رحمت نازل ہو، کوئی برکت نازل ہو، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ مشرکین چاہتے تھے نہ اہل کتاب چاہتے تھے یہود و نصارہ. تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جسے چاہتے ہیں اسے خاص کر دیتے ہیں، اسے اپنا فضل عطا کر دیتے ہیں. پھر آگے نسخ قرآن کے حوالے سے گفتگو ہے کہ ما ننسخ من آیۃ ان سے نأتی بخیر منہا ومثل علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر علم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. یعنی جو آیت منسوخ کرتے ہیں تو اس کے مقابلے میں اور آیت لے آتے ہیں. پھر یعنی دھوکہ سے بچنے کی تاکید کی گئی کہ ام تریدون ان تصلوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل. یعنی دھوکہ سے بچنے کی تاکید کی گئی. پھر اہل کتاب کی خواہش کے ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. یعنی یہاں اہل کتاب کی خواہش کا ذکر کیا گیا کہ ان کے دلوں میں یہ خواہش ہے کہ حق واضح یعنی اور پھر بھی وہ پیچھے ہٹ جائیں، یعنی آپ کفر پر آ جائیں نعوذ باللہ. تو پھر آگے نماز کی اور زکوٰۃ کا حکم دیا گیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ. پھر فرمایا گیا کہ یعنی وہ جو پیچھے حکم دیا گیا تھا کہ اعمال جو جیسے آپ کے ہوں گے، دو گروہ کا ذکر کر کے کہ ایک جہنم میں ہوگا دوسرا جنت میں ہوگا. تو اب یہاں فرمایا گیا کہ جو بھی اعمال آپ اپنے ہاتھوں کی کمائی کے ذریعے آگے بھیجو گے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.
جس طرح آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقص مال من صدقہ، جو مال آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس سے آپ کے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مزید برکت دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح آگے جھوٹا دعویٰ جو تھا ان کا، قالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى قل هاتوا قل تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، یعنی اب یہ ان کا دعویٰ تھا کہ یہود و نصارہ کے علاوہ کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ کوئی دلیل لاؤ اس کے لیے۔ پھر آگے جو ہے اگلی آیات میں کافروں کا بامی اختلاف جو تھا اس کا، یہود و نصارہ کا آپس میں، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، یعنی آپس میں جو ان کا اختلاف تھا، نصارہ کہتے تھے کہ یہود اکبر نہیں ہیں، یہود کہتے تھے نصارہ نہیں ہیں، تو یعنی وہ ایسے کلمات کہتے تھے جن کا علم ہی نہیں تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کریں گے۔ پھر آگے فرمایا کہ خانہ خدا میں یعنی اللہ کی مساجد میں ذکر سے منع کرنے والے ظالم لوگ ہیں، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا اولئک ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم، یعنی جو لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ اللہ کا ذکر نہ کریں، تو وہ جو اپنے یعنی بربادی کا سامان کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت اور بربادی اور آخرت میں بھی، اور پھر ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ پھر آگے ساری کائنات میں جلوہ الہی یعنی وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ ان اللہ واسع علیم، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر جگہ پہ پاؤ گے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس چیز سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو، وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما فی السماوات والارض کل له قانتون، اب یہ کہتے تھے کہ خدا تعالیٰ اولاد رکھتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہاں بھی یعنی کہا کہ یعنی حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مملوک ہیں ہر چیز جو بھی زمین اور آسمان میں ہے، تو یہ کیسے پھر کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو پھر آگے جو کائنات کی تخلیق، اس کی ایجاد، اس کے بارے میں گفتگو ہے کہ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب بھی کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو کہتے ہیں کن، تو وہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں ہم سورہ آل عمران میں بڑی تفصیل سے پڑھ رہے تھے، حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے کی عمر میں هنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذریة طیبہ انک سمیع الدعاء، اللہ اکبر۔ تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسا بیٹا دیا کہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا، نبی، صالحین میں سے، تو اب دیکھیں کتنی کوالٹیز تھیں حضرت یحییٰ علیہ السلام میں۔ پھر حضرت اسحاق کی ولادت حضرت سارہ کو کس بڑھاپے کی عمر میں، یعنی تقریباً 80 برس کی عمر تھی اس وقت جب ان کو عطا کی گئی، 100 برس کی تھی۔ تو اسی طرح آدم علیہ السلام، یعنی بے شمار معجزات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعنی جو اسباب اور ذرائع ہیں ان کے انسان محتاج ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے محتاج نہیں ہیں۔ پھر آگے یعنی نحق شناسی کی انتہا کے قال الذین لا یعلمون لا یکلمون اللہ تاتنا آیا کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم تشابہت قلوبہم قد بینا الآیات لقوم یوقنون، یعنی اب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ جو یہ کرتے ہیں، ان سے پہلے لوگ بھی ایسے ہی ان کا رویہ تھا انبیاء کے ساتھ۔ پھر فرمایا کہ ان ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بتائی گئی کہ ہم نے آپ کو ایک سچا دین، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں سچا دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ دے کر بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ سے دوزخ والے میں جانے والوں کی باز پرس نہ ہوگی۔ یعنی اس دعوت کے بعد کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی، تو اس کے بعد اگر کوئی آدمی حق جاننے کے باوجود بھی خود یعنی دوزخ میں جائے گا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا جائے گا، چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تک دعوت پہنچا دی۔ پہلے کتاب کی خواہشات کے بارے میں کہا گیا کہ یہ کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے، لن ترضی عنک الیہود والنصارى حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کا مذہب اختیار کر لیں۔ اور پھر آگے بتایا گیا کہ پہلی کتابوں کی تائید الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، یعنی
جن کو ہم نے کتاب دی انہوں نے کتاب کی تلاوت کی، اولئک یؤمنون بہ، اور وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، ومن یکفر بہ، اور جو کتاب کا انکار کرتے ہیں وہ ان کے لیے خسارہ ہے۔ پھر قیامت میں جو کارآمد چیز ہے اس کے بارے میں بتایا گیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں کتنی نعمتیں عطا کی اور میں نے تمہیں تمام عالمین پر فضیلت دی، اور پھر اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کسی کی سفارش نہیں ہوگی، اور اس دن انصاف ہوگا۔ تو پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت کا تذکرہ شروع ہو گیا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، یعنی جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان کے پروردگار نے چند دنوں میں باتوں میں ان کو پورے طور پر بجا لانے کا حکم فرمایا اور بتایا کہ آپ کو امام بنایا جائے گا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، کیا میرے اولاد میں سے بھی؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، ظالموں کو یہ عہد جو ہے وہ اس میں وہ شامل نہیں ہے۔ تو یعنی ظالم لوگ جو ہیں ان کو امام نہیں بنایا جائے گا۔ پھر آگے خانہ خدا کی حیثیت کے بارے میں بتایا گیا، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ، جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اللہ کے گھر کی، وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ مَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ یہاں حکم خداوندی کہ وہ ان کو حکم دیا گیا کہ اس گھر کو پاک کریں، جو لوگ طواف کرنے والے ہیں، جو رکوع سجود کرنے والے ہیں۔ پھر کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا امن و عافیت کی دعا کی آپ نے، تو پھر امت مسلمہ کے لیے دعا، اس کا تذکرہ کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اور اس وقت یہ دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے مالک تو ہم سے یہ قبول فرما لے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اے ہمارے پروردگار ہم کو اور بھی زیادہ مطیع بنا لے، ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسی جماعت پیدا کر جو تیری ہو، اور ہمیں ہمارے حج کے احکام بھی بتلا دے اور ہمارے اوپر یعنی خصوصی توجہ فرما دے، بے شک تو توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ پھر آگے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کوالٹیز اور خصوصیات جن کے لیے آپ کو مبعوث کیا گیا وہ بیان کی گئیں کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور ان کے دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں۔ اور پھر آگے دین ابراہیم علیہ السلام کہ من یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفی نفسہ ولقد اصطفیناہ فی الدنیا وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور پھر یعنی جو بھی دین ابراہیمی سے اراد کرے گا وہ صالحین میں سے نہیں ہوگا، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کو چنا گیا۔ اب دین اسلام اور وصیت ابراہیم اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ اسلام لائیں تو انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں نے سرنڈر کر دیا، میں نے اطاعت قبول کر لی، سمعنا واطعنا۔ تو آگے دیکھیں کہ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام ابناء یعقوب علیہ السلام میں توحید کے جب انہوں نے کہا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحد ونحن له مسلمون، جب ان سے یعقوب علیہ السلام نے سوال کیا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، تو انہوں نے کہا کہ اسی الہ کی جو ابراہیم علیہ السلام کا الہ ہے، اسماعیل علیہ السلام کا الہ ہے، اسحاق علیہ السلام کا الہ ہے، آپ کا الہ ہے۔ پھر آگے ذاتی کمائی کی حیثیت بتائی گئی کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، یعنی یہاں آپ دیکھیں کہ فرمایا گیا کہ جو کوئی کمائے گا وہ یعنی اسی کے لیے ہے، تو کسی دوسرے شخص کو اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، جیسے کہا فرمایا گیا کہ ولا تازر وازرۃ وزر اخری۔ پھر آگے ملت ابراہیمی علیہ السلام پر ایمان، پھر تمام نبیوں پر ایمان، پھر یعنی اللہ ہر چیز کے لیے کافی ہے، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان قریب پھر ان سے نمٹ لیں گے
وہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ کا رنگ تمام رنگوں پر غالب ہے، اللہ کے رنگ سے کسی کا بہتر رنگ نہیں ہو سکتا۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون، یعنی وہ جھگڑتے تھے اللہ کے بارے میں، کہا کہ وہ تو آپ کا بھی رب ہے، ہمارا بھی رب ہے، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، اور ہم تو اس کے لیے مخلص ہیں۔ پھر آگے حق پوشی، یعنی ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و یعقوب والاسباط کانوا ھودا و نصارا، کہتے تھے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام یہ جو تھے، یعقوب علیہ السلام یہ یہود اور نصارہ تھے۔ تو قل انتم اعلم ام اللہ، فرمایا کہ کیا اللہ بہتر جانتے ہیں یا تم جانتے ہو؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اور اس سے ظالم کون ہو سکتا ہے جو گواہی کو چھپائے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے تمام چیزوں کو جانتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ تو پھر یہاں یعنی اب دیکھیں کہ پہلا پارہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی خدا کی کرم سے اب دیکھیں کہ سورہ بقرہ کی تمہید میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اس کا موضوع یہ ہے کہ اس میں یہ تعلیم دی جائے کہ مسلمانوں کے اندر صحیح چال چلن پیدا ہو، جو قرآن مجید کے تعلیمات کو قبول کریں گے، اس کے احکام پر پابند ہو جائیں گے، یہ ہر قسم کی کامیابیاں حاصل کریں گے، جو اس کی مخالفت کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے، عذاب کے مستحق ٹھہریں گے۔ جو دونوں جماعتوں سے تعلق رکھیں گے، مسلمان اور کفار، وہ یعنی کافر رہیں گے، مسلمانوں میں مسلمان اور کفار میں کفار، تو وہ منافقین ہیں، ان منافقوں کو بھی دردناک عذاب ملے گا۔ پھر آپ دیکھیں کہ یعنی یہ سارے مضامین بیان کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا۔ اب قبلہ اول کا تذکرہ، یہاں کے مسلمانوں کے کعبہ اور قبلہ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، یعنی مشرق میں ہو یا مغرب میں بھی، ہر طرف جہاں بھی منہ کرو گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پاؤ گے۔ پھر اس امت کے اعتدال کے بارے میں بتایا گیا کہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ پھر آگے قبلہ اول کی تبدیلی کی حکمت، جو پہلے یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ قبلہ جو ہے وہ تبدیل کر کے کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے، تو آپ کی خواہش کے مطابق یعنی قبلہ کو تبدیل کیا گیا۔ قد نری تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، اور پھر قبلہ کی طرف رخ کرو، وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ۔ پھر اہل کتاب کی ہٹ درمی کا ذکر ہے، پھر پیغمبر اسلام کی صداقت کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانتے ہیں جیسے یہ اپنے بچوں کو جانتے ہیں۔ تو آگے پھر نیکیوں میں سبقت، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ وَمُوَلِّيَ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، یعنی نیکیوں میں اگر آپ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو نیکیوں میں کمپٹیشن ہونا چاہیے۔ پھر وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یعنی اتمام حجت کی گئی ان پر۔ اور پھر رسول خدا کی خصوصیات دوبارہ بیان کی گئیں کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، یعنی تمہارے اندر سے ایک رسول بھیجا جو تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور ان چیزوں کی تعلیم دیتا ہے جن کے بارے میں آپ کو علم نہیں تھا۔ پھر آگے فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، یعنی تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میری نعمتوں کو یاد کرو۔ یہاں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کی بخشی ہوئی طاقتوں اور قوتوں کی قدری نہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، یعنی نماز کے ذریعے مدد مانگنے کا حکم دیا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ پھر شہادت زندگی ہے کہ اللہ کے راستے میں مارے جائیں، ان کو مردہ نہ کرو، نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ پھر ان آیات میں ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع، یہاں دنیا میں جو آزمائش ہے، آزمایا جائے گا آپ کو ڈر کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، کھانوں کی کمی کے ذریعے، پھلوں کی کمی کے ذریعے۔ پھر جو لوگ صبر کرنے والے ہیں ان کو کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب ان کو کوئی تکلیف یا تنگی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف ہمیں جانا ہے۔ پھر آگے ان صابروں کا بدلہ کہ ان کی اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یعنی اللہ کی طرف سے رحمت اور برکت ان پر نازل ہوگی، اور یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ پھر آگے حج کے مراسم کے بارے میں بتایا گیا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ ومن حج البیت من اعتمر فلا جناح علیہ ان
فادفع بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاکر علیم. پھر کتمان حق پر لعنت، یعنی پھر توبہ کی قبولیت کے بارے میں بتایا گیا کہ الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم. پھر یعنی آگے کفر پر مرنا، یعنی کہا کہ ان الذین کفروا ماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. جو کفر پر مریں گے ان پر فرشتوں کی، اللہ کی، تمام لوگوں کی لعنت ہے. پھر آگے اللہ کے ایک ہونے کے بارے میں بتایا گیا کہ الہکم الہ واحد، آپ کا رب وہ رب ہے کہ جو تمہارا معبود ہے، اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. اس پر ہم نے تفصیل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب اس پر ہم نے گفتگو کی تھی، وہاں تفصیل سے میں نے آپ کو بتایا تھا ان کا فرق. پھر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بیان کی کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یعنی جو رات اور دن کا تبدیل کرنا، آسمان اور زمین کو پیدا کرنا، یہ ساری اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کی ہیں ساری چیزیں. اب بندے کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس کا شکر ادا کرے. پھر محبت، یعنی ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد باللہ. جو لوگ یعنی اللہ کے سوا دوسرے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، وہ اس طرح ان سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے نعوذ باللہ محبت کی جاتی ہے. لیکن ایمان والے حب للہ، وہ شدید محبت کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ. پھر یعنی قدرت اور قوت کے بارے میں بتایا گیا. پھر مشرکوں کی بے بسی کے بارے میں بتایا گیا. پھر پکیزہ کھانوں کے بارے میں کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، یعنی شیطان جو ہے وہ تمہارا عدو مبین ہے. اس کے بارے میں بتایا گیا کہ شیطان جو ہے وہ کمپلیٹ دشمن ہے آپ کا، کامل. وہ ہمیشہ انسان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے، وہ شہوات کے ذریعے بھی آپ کو اور ورگنانے کے ذریعے مختلف جو ہیں وہ اللہ کے راستے سے آپ کو ہٹاتا ہے. پھر آباء و اجداد کی تقلید کے بارے میں بتایا گیا کہ یعنی اگر وہ حق پر نہ ہوں، صرف جہالت کی بنیاد پر ان کی تقلید کرنا، عمدی تقلید جس کو کہتے ہیں، اس سے منع کیا گیا. پھر حرام غذائیں جو ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، فرمایا گیا کہ جو ہم نے آپ کو حلال چیزیں طیبات عطا فرمایا ان کو کھاؤ. پھر آگے جو آرام کیا گیا اس آیت میں کہ انما حرم علیکم المیتۃ ودم ولحم الخنزیر، یعنی خون، مردہ جانور اور یہ ساری چیزیں جو بہتا و خون ہو، خنزیر کا گوشت، ان کو حرام کیا گیا. حرام غذاؤں کا یہاں تذکرہ کیا گیا. پھر دین بیچنے والے کی سزا، کے جو دین کو چھپاتے ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا، اور فرمایا گیا کہ ان کی سزا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے بات نہیں کریں گے اور وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں پاک نہیں کریں گے اور ان کو سخت سزا ملے گی. اس کے بعد پھر یعنی فرمایا آگ فروشی کے بارے میں بتایا گیا. پھر اصل نیکی، عقائد کی درستی، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یعنی مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرنا نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، نبیوں پر ایمان لانا. پھر آگے اصل نیکی معاملات کی خوبی، یعنی جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یتیموں پر، مسکینوں پر، جو مسافر ہیں ان پر، جو سوال کرنے والے ہیں، جو گردنیں چھڑانے کے لیے یعنی غلاموں کو. پھر آگے اصل نیکی جو نماز اور زکوٰۃ ہے، واقام الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ والموفون بعہدہم، پھر ایفاء عہد کا حکم دیا گیا. پھر صبر و استقامت کے جو سب والصابرین فی البأساء والضراء، یعنی تنگی اور آسانی میں صبر کرنے والے جو لوگ ہیں وہی صادق ہیں اور وہی متقین ہیں. پھر قصاص یعنی قتل کی سزا کے بارے میں. پھر قتل میں معافی کی گنجائش، یعنی اگر کوئی معاف کر دے تو یہ اس کا حق ہے. پھر فرمایا کہ قصاص میں زندگی ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ یا اُولی الْأَلْبَابِ. پھر وصیت کا تذکرہ ہوا، موت کے وقت وصیت کرنا. پھر وصیت میں تبدیلی، اس کے احکامات بیان ہوئے. پھر آگے روزے کی فرضیت کا حکم آ گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی روزے تم پر نہیں فرض کیے گئے بلکہ تمہاری سے پہلے جو امتیں تھیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقین بنو. پھر آگے یعنی ان جن لوگوں کو استثناء دی گئی، رخصت دی گئی، یعنی کہا گیا کہ یہ چند دنوں کے لیے روزے ہیں، ایام معدودات. فمن کان منکم مریضا او علی سفر، جو بیمار ہے تو یا مسافر ہے وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھ سکتا ہے، اور جو اس کی طاقت نہیں رکھتا وہ فدیہ دے سکتا ہے.
پھر آگے کہا کہ اگر روزے رکھو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے. پھر آگے فضیلت رمضان میں بتائی گئی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ ماہ مقدس ہے جس میں قرآن نازل ہوا. اور پھر خصوصیات قرآن مقدس یعنی ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اس میں یعنی ہدایت ہے اور واضح فرق کرنے والی چیز ہے حق و باطل کے درمیان. پھر کہا کہ رمضان کے روزے چاند دے کر رکھو، فمن شہد منکم الشہر فلیصم. پھر معذوروں کے لیے صوتوں کا بیان ہوا کہ من کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. پھر یہ بتایا گیا اگر کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے ایام میں روزہ رکھ سکتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تنگی نہیں چاہتے. پھر روزے کے دیگر مقاصد میں بتایا گیا کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کا شکر ادا کرو. پھر مانگنے والوں کی مانگ پوری کی جاتی ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. یعنی بندہ جب رب کائنات کو پکارتا ہے دعا میں تو اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کی دعا قبول کی جاتی ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. دعا قبولیت کی دعا کی شرطیں یہاں بیان کی گئیں. پھر رمضان میں بیوی سے تعلق یعنی مباشرت، اس کے حکمات بیان کیے گئے کہ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ مِنَ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ. تم ان کا لباس ہو، تمہارا لباس ہے. تو یعنی رات کے وقت آپ کو اجازت دی گئی، چونکہ پہلے یہ اجازت نہیں تھی. پھر مباشرت کا مقصود بیان کیا گیا. اس کے بعد پھر روزے کی ابتدا اور انتہا کے اوقات متعین کیے گئے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ. یعنی سفید اور سیاہ دھاگے کی تمیز ہو جائے. پھر اعتکاف میں مباشرت کی ممانعت کہ اگر آپ معتکف ہیں تو اپنی بیوی کے ساتھ پھر آپ مباشرت نہیں کر سکتے. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ. پھر فرمایا گیا کہ یہ اللہ کی حدود ہیں، اس کے قریب نہ جاؤ. پھر ناجائز مال و دولت سے منع کیا گیا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. پھر رشوت سے منع کیا گیا. اور اس کے بعد پھر چاند کے متعلق یعنی سوال کرتے ہیں تو آپ انہیں بتا دیں کہ یہ لوگوں کو اوقات معلوم کرنے کے لیے اور حج کے لیے یعنی ہے. پھر ایک رسم جاہلیت کے بارے میں تذکرہ ہے. پھر اللہ کی راستے میں جہاد کرنا اور دشمنوں سے کیسے برتاؤ کرنا ہے. فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے، فرمایا کہ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. پھر احترام بیت اللہ کے بارے میں بیان ہوا. پھر قتال کی آخری حد بیان ہوئی کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. پھر قابل احترام مہینوں کا ذکر ہوا. پھر یہ ہوا کہ اشہر الحرام و بشار الحرام والحرمات قصاص. اور پھر یعنی اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ کا ذکر ہوا. پھر رائے اللہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اپنے ہاتھوں کے ذریعے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. پھر حج اور اس کے فوائد بیان کیے گئے کہ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، حج اور عمرہ کے احکام. پھر یعنی سر منڈوانے کے حجامت نہ جو بنوائے اس کے بارے میں وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یعنی جب تک آپ کی قربانی نہ پہنچ جائے اپنے جگہ. پھر آگے یعنی بیمار اور مریض اور جس کو سر میں تو کوئی تکلیف ہو اس کو روزے رکھنے اور وہ احکامات بیان کیے گئے. پھر حج اور عمرہ ایک ساتھ کرنے کے یعنی تمتع، فمن تمتع بالعمرہ الی الحج، اس کے احکامات بیان کیے گئے. اور جو یعنی روزہ نہیں رکھ سکتے فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم، یعنی اگر قربانی نہیں دے سکتے تو وہ پھر 10 روزے رکھیں، 3 وہاں رکھیں اور 7 روزے جب وہاں سے واپس آ جائیں. پھر تمتع اور قران کی جو شرط وہ بیان کی گئی. پھر زمانہ حج میں احتیاط. پھر حج کے لیے زاد راہ جو ہے اس کا بیان. پھر حج میں ضمنی طرز پر جو تجارت ہے اس کے بارے میں. پھر عرفات اور مشعر الحرام کے بارے میں. پھر عبادت حسب ہدایت، یعنی جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کے مطابق کرنے کا حکم دیا گیا. حج میں مساوات کا کہ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم. پھر احکام حج کے بعد کہا کہ اللہ کا ذکر کرو. پھر دنیا کے چاہنے والوں کو کہا کہ فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے جو صرف دنیا میں چاہنے والے ہیں. اور ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں منہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا کر
اور آخرت میں بھی، اور ہمیں عذاب سے بچا لے۔ پھر محاسبہ اعمال کے واللہ سریع الحساب۔ پھر حج میں یاد الہی، نیکی کی بنیاد پر تقوی، دنیا دار اور جھگڑالو فساد انگیزی، دنیا میں یعنی فساد پھیلانے سے منع کیا گیا۔ تو پھر اللہ کی خوشی چاہنے والے کے الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ۔ اور پھر اسلام میں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورا اسلام میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا، اور شیطان کی اتباع کرنے سے منع کیا گیا چونکہ وہ عدو مبین ہے۔ پھر قصداً غلطی سے اجتناب، کہ جان بوجھ کر کوئی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر غیر معقول مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ هل ينظرون الا ان یاتیہم اللہ فی ظلال من الغمام والملائکۃ وقضی الامر والى اللہ ترجع الامور، یعنی اس طرح کا غیر معقول مطالبہ نہیں اللہ کی ذات سے کرنا چاہیے۔ پھر بنی اسرائیل سے سبق سیکھنا چاہیے کہ کتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آیات دی، اور پھر مومنوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ جیسے ہم نے وہاں پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو کہا کہ گائے کو ذبح کرو تو انہوں نے کہا کہ اتتخذنا ہزوا، تو یہ مومنوں کا شیوا نہیں ہے۔ پھر انسان ایک امت ہے۔ پھر مذہبی اختلافات ڈالنے سے منع کیا گیا، تفرقے سے۔ اور پھر راحت سے پہلے ازمائش، یعنی کہا کہ کیا تم یہ سمجھو حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، یعنی تم کیا چاہتے ہو کہ یعنی سوچتے ہو کہ جنت اتنی آسان چیز ہے جس میں تم داخل ہو جائے گو، حالانکہ تمہاری کوئی ازمائش ہی نہیں ہوئی، حالانکہ پہلے لوگوں کی اتنی تکلیفیں ہوئیں کہ، اور حتیٰ کہ رسول بھی پکار اٹھے کہ اللہ کی نصرت کب آئے گی، تو ہم نے کہا کہ ابھی قریب ہے اللہ کی نصرت۔ پھر اپنا مال کہاں کہاں خرچ کریں، یتیموں پر، مسکینوں پر، اپنے عزیز و اقارب پر، مسافروں پر۔ پھر جہاد کی فرضیت کا حکم ہے۔ پھر خلاف بہتری، یعنی ہو سکتا ہے بعض اوقات وَعَسَىٰ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، ہو سکتا ہے آپ کسی چیز سے محبت کرتے ہوں تو وہ آپ کے لیے بری ہو، کسی چیز سے آپ نفرت کرتے ہوں تو وہ آپ کے لیے اچھی ہو۔ پھر لڑائی ماہ آرام میں اس سے منع کیا گیا۔ پھر کافروں کی زیادتی کا اور کافروں کی اسلام دشمنی کا بیان۔ پھر مرتد اور اس کی سزا کہ من یرتد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر، پھر یعنی وہ کافر ہے اور وہ جہنم میں جائے گا۔ پھر ایمان، ہجرت اور جہاد، شراب اور جوا، یہ سارے مضامین، مالی قربانیاں، دعوت، فکر، نظر۔ پھر یتیموں کے حوالے سے ان کی اصلاح اور ان کی سرپرستی کا حکم۔ پھر مشرک سے نکاح کی، مان لونڈی سے اور نکاح کا حکم، حیض والی عورتوں کے احکامات۔ پھر حیض کے بعد بیوی کی حیثیت، یعنی اس کے ساتھ فرمایا کہ نساؤکم حرث لکم فاتوا ان حرثکم ان شئتم۔ پھر اسی طرح کام کے انجام پر نظر کہ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ پھر قسموں کا غلط یعنی جھوٹی قسمیں اٹھانا، ان پر مواخذہ۔ پھر علاج اور اس کا حکم۔ پھر طلاق اور عدت، رجعت اور مرد کی فضیلت۔ پھر طلاق رجعی، پھر خلا جو مسائل ہیں ان پر۔ پھر طلاق مغلظہ اور حلالہ اور طلاق رجعی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات سے مذاق کی ممانت۔ پھر عورت کو شادی کا حق اور دودھ پلانے کی جو مدت ہے، دودھ پلانے کے مسائل بیان کیے گئے۔ عدت جن کے شوہر مر جائیں۔ پھر نکاح ثانی اور چھونے سے پہلے طلاق، اور اسی طرح خلوت سیہ سے پہلے طلاق۔ نماز کی پابندی۔ پھر بیوہ کے لیے وصیت۔ پھر موت سے نہ بھاگنے کا حکم اللہ کے راستے میں جب ہوا انسان۔ جہاد اور اس میں مال خرچ کرنے کا حکم۔ پھر قصہ حضرت طالوت، ایک انتخاب پر اعتراض، یعنی طالوت اور جالوت کا جو قصہ ہے اس کے بارے میں۔ پھر جو ایک لیڈر ہوتا ہے اس کی خصوصیات۔ پھر تابوت سکینہ جو ہے اس کے بارے میں۔ پھر مجاہدوں کی آزمائش، قلت و کثرت اور کامیابی اور مقصد اور جہاد اور قتل، اور اس طرح یہاں دوسرا سپارہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر تیسرے سپارے سے رسولوں کے درجات، پھر حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ، پھر ان رسولوں کی فضیلت کا بیان، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا بیان، اللہ کی وحدانیت، قدرت اور عظمت کا بیان۔ پھر اس میں آیت الکرسی ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات، اس کی قدرت، اس کی شان بیان کی گئی کہ وہ حی القیوم ہے، زندہ ہے، اسے نہ نیند آتی ہے، زمین آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اسی کے لیے ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے سامنے سفارش نہیں کر سکتا۔ پھر یہ بتایا گیا مذہبی آزادی کے بارے میں، یعنی فریڈم کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ کسی کو فورس کے ذریعے اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ پھر مومنوں کا ولی اللہ اور کافروں کا ولی شیطان، وہ بتایا گیا۔ پھر نمرود سے حضرت ابراہیم
علیہ السلام کا مناظرہ کے بارے میں بتایا گیا، جب کتنا بڑا یہ معجزہ تھا۔ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب، میرا رب تو مشرق سے سورج نکالتا ہے تو مغرب سے نکال۔ دیکھیں کتنا یعنی اچھا انداز تھا ان کا۔ پھر ایک ویران بستی کے جس کو تباہ و برباد کر دیا گیا اس کے بارے میں ذکر ہے، اور پھر مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، پھر رائے خدا میں مال خرچ کرنے، صحیح خیرات دکھاوے کے لیے اور ریا کے لیے نہ خرچ کرنا، یہ چیزیں جو ہیں وہ صدقہ اور خیرات کو باطل کر دیتی ہیں۔ دکھاوے کی خیرات، اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، ریاکاروں کی تمنا کے بارے میں بتایا گیا۔ اور پھر رائے خدا میں بہترین چیز خرچ کرو، شیطان کا وعدہ اور خدا کا وعدہ، پھر خیرات کا طریقہ کار اور مقصد، پھر خیرات کن لوگوں کو دی جائے، خیرات کرنے والوں کا ثواب اس کا ذکر کیا گیا کہ چاہے تم یعنی پوشیدہ یا لوگوں کے سامنے خیرات کرو، اس کا اجر تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ دے گا۔ اس کے بعد سود کے مسائل بیان کیے گئے، سود کا نقصان اور خیرات، سود لینے کا حکم، پھر تنگ دستی میں آدمی کی قرض وصول کرنے میں رعایت، یعنی وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر کوئی شخص تنگ ہے تو اس کو مہلت دیں۔ پھر لین دین کے وقت یعنی آپ ریٹرن ایگریمنٹ بنا لیں تاکہ بعض میں پرابلم نہ ہوں۔ پھر معاملات میں آپ کے وٹنس ہونا چاہیے، گواہ، یہ انصاف و اصلاح کی بات ہے۔ پھر رین کا رکھنے کا حکم، اللہ تعالیٰ پھر حساب لینے والے ہیں۔ پھر وہی خداوندی پر یقین رکھنے کا نام جو ہے ایمان ہے، برگاہ الہی میں ایک مومن کی دعائیں۔ اب یہاں آپ غور کریں کہ 15ویں رکوع سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حالات اور ان کی اولاد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عرب میں پیدائش، پھر 26ویں رکوع میں بدلہ، میراث، روزہ، دعا، حج، جہاد اور اللہ کی راہ میں قربانی کے مسائل اور اس کے احکام مذکور ہوئے۔ پھر آپ دیکھیں آگے کہ 27ویں رکوع سے معاشرتی اور خاندانی زندگی کے مسائل شروع ہوتے ہیں، جس میں نکاح، حیض و نفاس، طلاق، عدت، نکاح ثانی، بچوں کی تربیت اور حق مہر وغیرہ کے مسائل ہیں۔ پھر رکوع نمبر 32 سے جہاد کا بیان ہے، حضرت طالوت علیہ السلام اور جالوت علیہ السلام سے مقابلہ کا بیان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نے فرمایا کہ فتح اور شکست اور یہ ساز سامان جنگ پر منحصر نہیں، بلکہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ، بہت سارے چھوٹے چھوٹے فوجیں جو ہوتی ہیں بڑی بڑی فوجوں پر غالب آ جاتی ہیں اللہ کے حکم سے۔ پھر 34ویں رکوع میں آیت الکرسی ہے کہ پھر اسلام قبول کرنے کے لیے کسی کو مجبور نہ کرنا، یہ سارے دلائل ہیں۔ اور پھر ان واقعات کا بیان ہے رکوع نمبر 49 سے صدقہ و خیرات اور پرہیزگاری کے احکام، سود کی ممانعت۔ پھر سورت کے آخری یعنی 40ویں رکوع میں ایمان اور اسلام کا خلاصہ اور جامع دعا بیان ہوئی، اور آخری اس کے الفاظ جو ہیں فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، ہمیں کافروں کی جماعت پر برتری عطا فرما۔ یہ قرآن کی دعوت کا نتیجہ، قرآن کی تعلیم سے جو قوم پرورش پائے گی، بڑے بڑے گی، اس کے ذریعے اللہ کا قانون غالب آئے گا۔ گویا جن الفاظ کے ساتھ اس کو شروع کیا گیا تھا سورت کو، انہی الفاظ پر یہ سورت ختم ہو گئی۔ گویا اس میں اولاد بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا، ان پر نعمتوں کا ذکر کیا گیا۔ پھر الفرقان یعنی یہ کتاب جو ہے فرق کرنے والی ہے، اس کا ذکر کیا گیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے جو ان کا ذکر کیا گیا۔ پھر طالوت اور جالوت کا قصہ بیان کیا گیا۔ تو اس طرح اللہ کے فضل و کرم سے سورہ بقرہ کی پوری خلاصہ اور اس کے اہم مضامین پر گفتگو کی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے جس صبر کا مظاہرہ کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ تمام حضرات کو اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ ہم سورہ آل عمران کا خلاصہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پلیز اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ قرآن کا یہ پیغام پھیلانے میں آپ ہمارے معاون بن جائیں اور آپ کو بھی اجر ملے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جتنے بھی ساتھی اس میں موجود تھے، میں سب کو کا تہ دل سے مشکور ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کے دلوں کو قرآن کے نور سے مزین فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔